أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. برادران اسلام، ایک تو سب سے پہلے میری درخواست ہے کہ آپ تمام حضرات، صغیر کبیر، بڑے چھوٹے، سب دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو سکون و عزت و احترام کے ساتھ حج نصیب فرمائے. اسی حج کے لیے انسان تڑپ رہے ہیں اور لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں. اب بالکل وقت جو ہے وہ نزدیک آ گیا ہے، اس لیے بہرحال میری سب سے پہلی درخواست ہے، اکیلے ہوں، تہجد کے وقت ہوں، گھر میں ہوں، کعبۃ اللہ میں ہوں، نماز میں ہوں، جب بھی موقع ملے دعا مانگے اور تمام سب کے لیے دعا مانگے. میں جو عرض کر رہا تھا کہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتنا بڑا عزت عطا فرمائی تھی اور مقام عطا فرمایا تھا کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں. آپ اسی سے خود اندازہ لگائیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا حضور سے محبت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا کہ آپ نے جب ان کو بھیجا کعبۃ اللہ میں جا کر ان سے صلح کروائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر تھی کہ پتہ نہیں میرے عثمان کے ساتھ کیا ہوگا. اور بہرحال کچھ دیر کے بعد اطلاع ملی کہ عثمان کو تو شہید کر دیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں آئے، غصے میں آئے اور فرمایا کہ آؤ سارے کے سارے اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر بیعت کرتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے بیعت علی الموت، کہ موت تک ہم بیعت میں رہیں گے جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے. اب اگر ادھر بیعت بھی ہو رہی ہے اور آخر میں اندازہ کریں حضرت عثمان کے مقام کا کہ حضور پاک نے فرمایا کہ مجھے احساس ہے کہ عثمان زندہ ہے، اس کو قتل نہیں کیا گیا، تو لہذا تم گواہ ہو جاؤ کہ ہاذہ یدی وہذا ید عثمان، یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور ان پہ اللہ کا ہاتھ ہے، تو میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں. حضرت عثمان کو جب پتہ چلا وہ تو خوشحال ہو گئے کہ بھائی اتنی بڑی خوش نصیبی
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اپنے ہاتھ کو ہاتھ بنا کے بیعت کریں۔ تو بہرحال یہ مقامات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو چاہیں عطا فرماتے ہیں اور جن کو چاہیں تو نہ عطا فرمائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ہے کہ دشمن جو ہے نا جی، وہ سب سے بڑا ان کا خارجی تھا۔ خوارج جو ہے نا جی، وہی سب سے زیادہ صحابہ کے دشمن ہیں۔ تو خوارج نے ایسا کیا کہ 900 کے قریب، انہوں نے 900 کے قریب اپنا ایک جب جتھا تیار کیا اور ان سب کو سب کچھ پڑھا کے سکھا کے مدینہ منورہ میں بھیجا۔ اور وہ بنو اجیرا جو تھے یعنی جلد باز قوم کی اولاد، وہ آ گئی اور حضرت عثمان ممبر کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ٹھہرو، آپ ٹھہر گئے۔ انہوں نے کہا دیکھیں آج آپ نماز نہیں پڑھا سکتے۔ کیوں بھائی، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا بہرحال آپ نماز نہیں پڑھا سکتے۔ آپ نے اوپر ممبر پہ بیٹھنے کی کوشش کی تو انہوں نے آپ کے ہاتھ سے وہ عصا جو تھا لے کے توڑ دیا۔ حالانکہ یہ عصا وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھ مبارک سے چلا رہا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر اتار دیا گیا کہ اب آپ آج کے بعد نماز نہیں پڑھا سکتے، خطبہ نہیں پڑھا سکتے، جمعہ نہیں پڑھا سکتے۔ حضرت عثمان واپس چلے گئے اپنے گھر۔ وہ بنوائی جو تھے وہ تو پورے حرم پہ چھائے ہوئے تھے، نعوذ باللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا بھی ہم کیا مشورہ دے سکتے، ہم تو یہی بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس الحمدللہ بہت بڑی فوج ہے، آپ حکم کریں تو 800-900 آدمی کو اڑا دے ہو۔ انہوں نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں خون ریزی کروں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا جی دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ کو خفیہ راستے سے ہم مکہ بھیج دیتے ہیں تاکہ آپ اس فتنے سے بچ جائیں گے۔ اور میں یہ بھی میں نہیں کر سکتا کہ مدینہ چھوڑ کے مکہ چلا جاؤں۔ میں نے تو ہمیشہ مدینے کے لیے دعائیں کی ہے کہ یا اللہ مجھے موت مدینے میں دے اور دفن بھی مدینے میں ہو۔ بہرحال آپ نے کوئی بات نہ مانی۔ یہ اتنا بڑا امتحان ہے کہ آپ پر پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت حسین کا تو اللہ عالم ہوا بھی تھا کہ نہیں، اگر ہوا بھی تھا تو 3-4 دن کی بات تھی۔ حضرت عثمان کے لیے تو 40 دن تک پانی بند رہا۔ آپ نے حضرت علی کو اشارہ بھیجا، حضرت علی مشکیرہ لے کے آئے۔ ان ظالموں نے مشکیرے میں تیر مارا، مشکیرہ پھٹ گیا، وہ پانی بھی حضرت عثمان تک نہ پہنچا۔ حضرت علی نے اور باقی صحابہ کے بڑے بڑے برائے ساتھیوں کو ایسا کرو کہ ہمارے جو نوجوان اولاد ہیں نا، عبداللہ ابن عمر ہے، عبداللہ ابن بکر ہے، ہر ہمارا نوجوان جو ہے ان کو حضرت عثمان کے دروازے پہ پہرے پہ لگا دو۔ وہ وہاں ڈر جائیں، جان دینی پڑے لیکن عثمان کے دروازے نہ کھلوائیں۔ وہ بھیج دیا گیا۔ حضرت عثمان نے اپنی بیوی سے نائلہ سے یہ کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے، کیونکہ مجھے حضور پاک کی زیارت ہوئی ہے۔ اور آپ نے پوچھا ہے
کہ عثمان تم کب آ رہے ہمارے پاس افطار کرنے کے لیے؟ اس سے مجھے یہی معلوم ہوتا ہے کہ میرے افطار کا وقت قریب آ گیا ہے. اب ایسا کریں کہ مجھے پاجامہ لا کے دیں کہ میں پہن لوں. آپ پاجامہ نہیں پہنتے تھے، لیکن فرمایا کہ نہیں میں پاجامہ پہن لوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بل بھائی ہمیں گرا دیں اور توہین کرے اور بھائی شرم گاہیں ننگی ہو جائیں. فرمایا ٹھیک ہے. بہرحال اس کے بعد یہ ہے کہ سب سے پہلے جیسے آگے داڑھی مبارک کوئی ہاتھ ڈالا وہ تھے حضرت محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے بیٹے. یوں دیکھا آپ نے، عثمان نے فرمایا کہ بیٹا آج جہاں تم کھڑے ہو نا تمہارا باپ ہوتا تھا ایسا نہ کرتا. وہ عثمان کی داڑھی میں ہاتھ ڈالتا اور وہ ہٹ گیا شرم کے مارے. میں نے اس رات سے ہٹا دیا. اور اس کے بعد ایک اور آدمی آیا جس نے لوہے کی لٹ سے سر میں حملہ کیا، نعوذ باللہ بھل بھل خون بہنے لگا اور نیچے آپ کے پاس جو مصحف تھا اس میں فصل یکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم کسی آیت میں خون گیا. انا للہ و انا الیہ. آج بھی وہ مصحف لندن کے میوزیم میں موجود ہے. وہی میوزیم موجود ہے اور اسی کے اندر وہ قرآن پاک کا تحفہ موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھیں نا، حضور کے صحابہ نے یا تو کسی نے محراب میں، حضرت عمر محراب میں شہید ہوئے، وہاں اس کا محراب گواہی دے گا. کسی کی گواہی اللہ کا قرآن فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آیت جو ہے وہ گواہی دے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سب کو ہمارے لیے اللہ کا گھر گواہی دے اور اللہ کے گھر پہ ہمارا آنا جو ہے وہ بطور خاص منظور ہو جائے اور اس کے دروازے پہ آنے سے ہماری روحانی اور زندگانی بدل جائے.